بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لارڈ اپنے محل کے اندر بنے ہوئے اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا کہ سامنے پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فون پیسز میں سے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ نے چونک کر اس فون کی طرف دیکھا۔ اس کی فراخ پیشانی پر شکنیں سی پھیل گئی تھیں، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماسٹر بول رہا ہوں، لارڈ نے کہا۔ اینکر بول رہا ہوں ماسٹر۔ ہاں کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ ہیڈ کوارٹر چیف نے آپ کو پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں رپورٹ دی ہے، اینکر نے کہا۔ ہاں انہیں بلیک نے ہلاک کر دیا ہے۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو، اور تمہارا کیا تعلق ہے ان سے؟ آپ کو سراسر غلط رپورٹ دی گئی ہے ماسٹر، دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آسکر مجھے غلط رپورٹ دے؟ آپ ہیڈ کوارٹر پر آ جائیں، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ جی ہاں، لیکن چند تفصیلات ایسی ہیں کہ فون پر نہیں بتائی جا سکتی، اس لیے آپ ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں۔ اوکے میں آ رہا ہوں، لارڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ رنگ کی کار محل کے ایک خفیہ راستے سے باہر آئی اور تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ کار نہ صرف بلٹ پروف تھی بلکہ بم پروف بھی تھی۔ لارڈ اگبی سیٹ پر موجود تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان تھا۔ فرنٹ اور اگبی سیٹوں کے درمیان ایک شیشے کا پارٹیشن تھا، لیکن اس شیشے کی یہ خاصیت تھی کہ اس میں سے لارڈ تو دوسری طرف سے آسانی سے دیکھ سکتا تھا، لیکن ڈرائیور کو اگبی سیٹ پر کچھ نظر نہ آ سکتا تھا۔ اور ایسی ہی خصوصیت اگبی سیٹ کی سائیڈ اور اگبی شیشے کی طرف تھی۔ کار گریٹ لینڈ کی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد شہر کے شمال مغربی سمت میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایک عالیشان ہوٹل اوریگا کے سامنے موجود ایک عمارت کے بند گیٹ کے سامنے ڈرائیور نے کار روکی اور مخصوص انداز میں ہارن دیا تو پھاٹک کھل گیا اور ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ یہ ایک رہائشی عمارت تھی۔ ڈرائیور نے کار پورچ میں روکی تو لارڈ لاکسن خود ہی نیچے اترے اور تیز تیز قدم اٹھاتے اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لارڈ نے دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی تو یہ دروازہ بھی میکانیکی انداز میں کھل گیا اور لارڈ اندر ایک راہداری میں داخل ہوا تو اس کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ لارڈ تیز تیز قدم اٹھاتے اس راہداری میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کا اختتام ایک دیوار پر ہوا۔ لارڈ نے دیوار کے سامنے رک کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں اپنے سر پر رکھے۔ چند لمحوں بعد دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی اور لارڈ نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ دوسری طرف ایک کمرہ تھا جس میں ایک لمبے قد اور درمیانے جسم کا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں لارڈ کا استقبال کیا۔ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے اینکر، کیا واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے؟ لارڈ نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے ماسٹر، آئیے، اینکر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر ایک سائیڈ پر ہٹ گیا۔ لارڈ تیزی سے آگے بڑھا، اینکر اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں دیوار کے ساتھ مختلف ڈیزائن کی مشینیں نصب تھیں، جبکہ ایک سائیڈ پر شفاف شیشے سے بنا ہوا ایک کمرہ تھا۔ لارڈ کا رخ اس کمرے کی طرف تھا۔ کمرے میں دیوار کے سائیڈ ایک قد آدم مشین موجود تھی جس میں کافی بڑی اسکرین تھی، جبکہ سامنے ایک میز و مستطیل شکل کی مشین موجود تھی۔ میز کے پیچھے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تشریف رکھیں ماسٹر، اینکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور لارڈ سر ہلاتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری کرسی پر اینکر بیٹھ گیا۔ ماسٹر، آپ کو تو معلوم ہے کہ 0 پوائنٹ پر انتہائی خفیہ کارکس کیمرے نصب ہیں جن کا علم آسکر سمیت کسی کو بھی نہیں ہے، اینکر نے لارڈ سے کہا۔ ہاں کیوں؟ ان کیمروں نے جو فلم تیار کی ہے آپ اسے دیکھ لیں، اینکر نے کہا اور مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسکرین پر جھماکے ہونے شروع ہو گئے اور پھر اس پر ایک منظر ابھر آیا اور لارڈ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ ایک بڑے کمرے کا منظر تھا جس میں راڈز میں جکڑے ہوئے گریٹ لینڈ کے 3 باشندے بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک عورت اور 2 مرد تھے۔ ان کے سامنے کرسیوں پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔
جبکہ تیسرا ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ یہ آسکر کے ساتھ کون ہے؟ یہ بلیک ہے۔ چونکہ یہ عمران کا دوست ہے اس لیے اس نے میک اپ کر رکھا ہے، اینکر نے کہا، اور لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اینکر نے ایک بٹن دبایا تو مشین سے آوازیں نکلنے لگیں۔ میں نے فلم کو باقاعدہ ایڈٹ کیا ہے ماسٹر، تاکہ تمام صورتحال واضح ہو کر سامنے آ جائے، اینکر نے کہا تو لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا جو اس کمرے میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ فلم کا خاصی طویل ثابت ہوئی اور لارڈ لگاتار فلم دیکھتے ہوئے اور آوازیں سنتے ہوئے بار بار کرسی پر اچھلا، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ فلم جب ختم ہوئی اور اسکرین دوبارہ آف ہو گئی تو لارڈ کے چہرے پر شدید ترین غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ویری بیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آسکر نے اپنی جان بچانے کے لیے اور بلیک نے اپنی دوستی کی غرض سے سوسائٹی سے غداری کی ہے۔ ویری بیڈ۔ میرے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک میں نے فلم نہیں دیکھی تھی مجھے بھی اس کا تصور تک نہ تھا ماسٹر، اینکر نے کہا۔ لیکن تمہیں ان پر شک کیسے ہوا؟ رچرڈ میرا آدمی ہے، اور اتفاقاً رچرڈ ان دونوں سے پہلے ہوش میں آ گیا۔ اس نے مجھے فون کر کے اطلاع دی تو میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے رچرڈ کو کہہ کر آسکر اور بلیک دونوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگوا دیے اور اپنے آدمی بھجوا کر انہیں یہاں منگوا لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہاں سے فلم بھی منگوا لی۔ اگر آسکر اور بلیک کو پہلے ہوش آ جاتا تو وہ لامحالہ اپنا راز رکھنے کے لیے رچرڈ کو گولی مار دیتے۔ وہ ایجنٹ اب کہاں ہیں؟ میں نے ان کی تلاش شروع کرا دی ہے۔ انہوں نے 0 پوائنٹ پر ہی میک اپ کیے ہیں جو آپ نے دیکھ لیے ہیں، اور انہیں یقیناً یہ خیال تک نہ ہوگا کہ ان کی فلم بن رہی ہے، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن ہوں گے اور لامحالہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن چونکہ اسٹار لینڈ بہت بڑا جزیرہ ہے اس لیے انہیں تلاش کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا، اینکر نے کہا۔ یہ آسکر اور بلیک کہاں ہیں؟ لارڈ نے پوچھا۔ یہیں موجود ہیں اور انہیں ابھی تک بے ہوش رکھا گیا ہے، اینکر نے جواب دیا۔ تمہارے آدمی انہیں اسٹار لینڈ سے یہاں کس طرح لے کر آئے ہیں؟ انہیں مریض ظاہر کر کے چارٹرڈ ایمبولینس طیارے سے دارالحکومت لایا گیا اور پہلے انہیں ایک پرائیویٹ ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں سے خاموشی سے انہیں یہاں لایا گیا ہے۔ گڈ، تم واقعی بے حد دور اندیش ہو، اسی لیے تو دیباس کے بارے میں آج تک سوائے چند افراد کے کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال اب ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اینکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ غداری کی کیا سزا ہوتی ہے؟ انہیں گولیوں سے اڑا دو اور لاشیں بہا سڑک پر پھینکوا دو، لارڈ نے کہا۔ میرا خیال ہے ماسٹر کہ انہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک کیا جائے، کیونکہ بہرحال بلیک کا تعلق ایک طاقتور سرکاری ایجنسی سے ہے۔ اس کی اچانک موت یا اس کی گمشدگی دونوں ہی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اینکر نے کہا۔ اوہ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، لیکن اب پاکیشیا مشن کا کیا ہوگا؟ اسرائیلی حکام مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ماسٹر، آپ چیئرمین ہیں اس لیے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کیونکہ میں نے اس فلم میں جو کچھ دیکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک ہیں۔ اس کے بعد اطمینان سے پاکیشیا مشن پر کام کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے سائنسدان کو تلاش کرنا پڑے گا اور پھر اس تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے بعد ہی مشن مکمل ہو سکتا ہے۔ اس میں بہرحال کافی وقت بھی لگ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے۔ ماسٹر، اس عمران کو دیباس کے بارے میں آسکر نے جو کچھ بتایا ہے میں اسے ٹریپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس طرح یہ جلد ٹریپ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو مناسب سمجھو کرو، اور سنو، اب آسکر کی جگہ ہیڈ کوارٹر میں بھی تم اپنا کوئی آدمی بھجوا دو، لارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، اینکر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور لارڈ سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور واپس اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے وہ اس مشین روم میں آیا تھا۔ اینکر مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ سفید رنگ کی کار ایک انتہائی شاندار اور خوبصورت محل کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے رکی تو گیٹ کے باہر موجود 2 باوردی دربانوں میں سے ایک تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر صالحہ بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران عقبی سیٹ پر موجود تھا۔ تینوں نے ایکریمی میک اپ کر رکھا تھا۔ لارڈ صاحب سے ہماری ملاقات طے ہے، میرا نام بوفر ہے اور یہ میری سیکریٹری اور میرا ڈرائیور ہے۔ عمران نے عقبی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے دربان سے کہا۔ یس سر، دربان نے حیرت بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ یہ دربان آپ کی باتیں سن کر کچھ حیران نظر آ رہا تھا۔ یہ گریٹ لینڈ کے لوگ انتہائی وزادار اور باتکلف اسٹائل کے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ایکریمی کھلنڈرے اور لاپرواہ تربیت کے مالک ہیں۔ میں نے جس طرح ایکریمی انداز میں اپنا اور تم دونوں کا تعارف کرایا ہے اس پر یہ حیران ہو رہا تھا۔
عمران نے جواب دیا تو صالحہ بے اختیار مسکرا دی۔ دربان پھاٹک کی سائیڈ میں بنے ہوئے گارڈ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تو باہر نہ آیا، البتہ جہازی سائز کا پھاٹک آٹومیٹک انداز میں کھلتا چلا گیا اور باہر کھڑے ہوئے دربان نے اندر جانے کا اشارہ کیا تو ٹائیگر نے کار آگے بڑھا دی۔ طویل موٹر وے سے گزر کر کار ایک وسیع و عریض پورچ میں جا کر رک گئی۔ پورچ میں سفید رنگ کی ایک انتہائی قیمتی اور جدید ماڈل کی رولز رائس کار پہلے سے موجود تھی۔ کار رکتے ہی عمران نیچے اترا، اس کے ساتھ ہی صالحہ اور ٹائیگر بھی نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے ایک بھاری جسم کا آدمی سیڑھیاں اتر کر پورچ کی طرف آیا۔ اس کے جسم پر گرے رنگ کا جو سوٹ تھا اور اپنے حلیہ لباس اور چال ڈھال سے واقعی کوئی لارڈ ہی لگ رہا تھا، لیکن عمران نے چونکہ لارڈ جوزف کو دیکھا ہوا تھا اس لیے وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ لارڈ کا مینیجر وغیرہ ہوگا۔ میرا نام مارٹن ہے جناب، اور میں لارڈ صاحب کا سیکریٹری ہوں۔ کیا مجھے بھی ایک بار پھر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کرانا پڑے گا؟ عمران نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او نہیں سر، لارڈ صاحب آپ کے منتظر ہیں، تشریف لائیں، سیکریٹری نے بغیر ماتھے پر شکن ڈالے اسی طرح مہذب انداز میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ لارڈ جوزف ہے۔ خوش آمدید مسٹر بوفر، یہ میری سیکریٹری فیری اور یہ میرا گارڈ ہے مائیکل، تشریف رکھیں۔ لارڈ نے ان سے مصافحہ کیے بغیر صرف سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب صوفوں پر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور مارٹن ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب کے 3 جام تھے۔ سوری لارڈ صاحب، ہم میں سے کوئی شراب نہیں پیتا۔ اوہ اچھا، مارٹن مشروبات لے آؤ، لارڈ نے بغیر کسی تبصرے یا حیرت کا اظہار کیے مارٹن سے کہا۔ یس لارڈ۔ مسٹر بوفر، آپ نے فون پر بتایا تھا کہ آپ کے پاس قدیم مصری ایسے نوادرات ہیں جو نایاب ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ لارڈ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، اور اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں گریٹ لینڈ تو کیا پوری دنیا میں لارڈ جوزف سے زیادہ نوادرات کا قدردان اور کوئی نہیں ہے۔ اس تعریف کا شکریہ، لیکن پہلے میں یہ نوادرات دیکھوں گا اور پسند کروں گا۔ کیا آپ کے پاس ان کا کوئی البم ہے؟ لارڈ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور مارٹن ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس بار ٹرے میں مشروب کے 3 گلاس موجود تھے۔ اس نے ایک ایک گلاس عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھا اور پھر جس طرح خاموشی سے آیا تھا اسی طرح خاموشی سے واپس چلا گیا۔ یہ ایسے نوادرات ہیں لارڈ صاحب کہ ان کی تصویریں بنا کر ہم نے موت نہیں خریدنی۔ مصری نوادرات کی چوری کے خلاف کام کرنے والے واچ ڈاگ اور پھر پورا محکمہ بھی ان نوادرات کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو لارڈ کے چہرے پر پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی کے تاثرات ابھر آئے۔ چلیں آپ ان کی زبانی تفصیل بتا دیں۔ شہزادی ست آمن کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ ہاں، شہزادی ست آمن کا شاہی تاج کیسا نوادر ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا واقعی؟ کیا اصل؟ جی ہاں اصل، اسی لیے تو واچ ڈاگ پاگل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی فرعون اخناتون کی شاہی مہر بھی ہو، تو آپ خود بتائیں کہ کیا قیامت نہ ٹوٹ پڑے گی مصریوں پر؟ اوہ، انتہائی حیرت انگیز، اوہ ناقابل یقین۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ لارڈ نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دیکھے بغیر تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، اور بوفر تو ہمیشہ کھرا سودا کرنے میں پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو لارڈ لکسن کی صاحبزادی ارما سے خفیہ طور پر ملنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ ارما سے؟ کیوں؟ ارما کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ بھی نوادرات کی انتہائی شوقین ہے، اور اس کے پاس بھی مصری نوادرات کی انتہائی قیمتی کلیکشن ہے۔ ہاں، لیکن ارما ہماری سنڈیکیٹ کی پرانی گاہک ہے، اور چونکہ چوری شدہ مصری نوادرات اگر گریٹ لینڈ کے کسی آدمی کی ملکیت میں ہوں تو وہ خود بخود قانونی بن جاتے ہیں، کیونکہ گریٹ لینڈ اور مصر کے درمیان اس سلسلے میں کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور پھر گریٹ لینڈ کے لارڈز سب سے بڑے گاہک بھی ہیں۔ ارما بھی ان گاہکوں میں شامل ہے، اور ہمارے سنڈیکیٹ کے چیف سے ان کے براہ راست تعلقات بھی ہیں۔ چیف سب سے پہلے ارما کو ہی اطلاع دیتے ہیں، اور اگر وہ انہیں نہ خریدیں تو پھر دوسرے گاہکوں کو مال فروخت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ نوادر حاصل کیے گئے انہیں فوری طور پر گریٹ لینڈ منتقل کر دیا گیا، اور پھر چیف نے حسب دستور ارما کو اطلاع دی تو انہوں نے ان میں انتہائی گہری دلچسپی ظاہر کی، جس پر چیف نے ہمیں اطلاع دی اور ہم نے ارما صاحبہ سے رابطہ کیا،
لیکن ان کے والد لارڈ لاکسن نے ان دنوں اپنی کسی مقصد کی خاطر ارما صاحبہ کی آمد و رفت پر بھی پابندی لگا رکھی ہے اور بذات خود بھی 24 گھنٹے اپنے محل میں رہ رہے ہیں اور کسی بھی شخص کو چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور اتفاقاً جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو لارڈ لاکسن گریٹ لینڈ سے اسٹار لینڈ گئے ہوئے تھے، اس لیے ارما صاحبہ کسی خفیہ راستے سے ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے نوادرات دیکھے، انہیں چیک کیا اور پھر انہوں نے وہیں سے چیف سے فون پر بات کی اور سودا طے ہو گیا۔ البتہ رقم کی ادائیگی لارڈ لاکسن کی آمد تک ملتوی کر دی گئی کیونکہ چیف کو ان پر اعتماد تھا، اس لیے چیف نے انہیں نوادرات ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ ارما صاحبہ نوادرات اپنے ساتھ محل میں لے گئی ہیں، لیکن لارڈ لاکسن واپس آئے تو ہم نے ارما صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو رابطہ ہی نہ ہو پایا کیونکہ ان کو فون پر بھی آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ لارڈ لاکسن نے پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس پر ہم نے انہیں نوادرات واپس کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کا نام لیا اور مجھے کہا کہ ہم آپ سے مل لیں۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ آپ منہ مانگی قیمت دے سکتے ہیں اور آپ لارڈ لاکسن صاحب کی طرف سے پابندی کے باوجود نوادرات تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ سے خود بات کر لیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ محل میں لارڈ لاکسن نے ایسا کمپیوٹر نصب کرا دیا ہے جس کی موجودگی میں نہ ہی وہ باہر کسی سے بات کر سکتی ہے اور نہ کسی کی کال ریسیو کر سکتی ہے، لیکن انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم جب آپ سے ملیں گے تو وہ ہمارے ساتھ نوادرات دیکھنے آئیں گے تو پھر بات بھی ہو جائے گی اور نوادرات بھی اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو دے دیے جائیں گے اور اگر آپ چاہیں گے تو نوادرات ارما کی تحویل میں رہیں گے جبکہ قیمت آپ ادا کریں گے، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا اور اب ہم یہاں موجود ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اوہ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ارما میری منگیتر ہے، اس لیے مجھے ان سے ملنے پر کیسے پابندی لگ سکتی ہے، اور مجھے ارما کے اس شوق کا بھی علم ہے۔ ٹھیک ہے، میں ارما سے بات کرتا ہوں، اگر اس نے نوادرات چیک کر لیے ہیں تو نوادرات اس کے پاس ہی رہیں گے، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ لارڈ نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، ہمیں تو بہرحال پیمنٹ سے غرض ہے۔ کتنی رقم میں سودا ہوا ہے آپ خود ارما صاحبہ سے پوچھ لیں، وہ غلط بات نہیں کیا کرتی۔ عمران نے جواب دیا تو لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ برائے مہربانی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہم بھی بات چیت سن سکیں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو لارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس لارڈ لاکسن مینشن۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لارڈ جوزف بول رہا ہوں، ارما سے بات کراؤ۔ سوری سر، لارڈ صاحب کا حکم ہے کہ سوائے ان کے اور کسی کی کال ریسیو نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، لارڈ صاحب سے بات کراؤ۔ سوری سر، لارڈ صاحب اس وقت محل میں موجود نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ جوزف نے انتہائی غصے کے عالم میں ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ لارڈ صاحبان کے اپنے مسائل ہوتے ہوں گے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ آپ برائے کرم ہمارے ساتھ چل کر نوادرات دیکھ کر پیمنٹ کر دیں تاکہ ہم جا سکیں، ورنہ ہم چیف کو اطلاع کر دیں گے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سنڈیکیٹ ان معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں ٹھہریں، میں جا کر نوادرات دیکھ آتا ہوں۔ سوری لارڈ، آپ انہیں ہماری موجودگی میں دیکھیں گے، یہ ہمارا کاروباری اصول ہے۔ اوکے، چلو میرے ساتھ، لیکن پیمنٹ میں واپس یہاں آ کر ہی کروں گا، لارڈ جوزف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا ہمیں علیحدہ علیحدہ کاروں میں جانا ہوگا یا میں اپنی کار میں جاؤں گا اور تم میرے پیچھے آؤ گے؟ لارڈ جوزف نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد محل سے باہر لارڈ جوزف کی رولز رائس کار باہر نکلی، اس کے پیچھے عمران کی کار تھی۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ ڈرامہ اس انداز میں ترتیب دیتے ہیں کہ سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں، صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں، میں بہت سے آپشن بھی ساتھ کھلے رکھتا ہوں۔ اب دیکھو، اگر لارڈ لاکسن محل میں موجود ہوتا تو لارڈ جوزف کی بات لارڈ لاکسن سے ہو جاتی، تو پھر اس گفتگو کے نتیجے میں کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے کوئی دوسرا آپشن اختیار کرنا پڑا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن باس، وہاں نوادرات نہ ہوئے تو پھر؟ صالحہ کی فرینڈ ارما تو ہوگی، اور ارما بہرحال لارڈ لاکسن کی بیٹی ہے۔ اگر صالحہ اس سے ملاقات نہ کر سکی، لیکن صالحہ نے اس کی نوادرات کے شوق اور لارڈ جوزف سے اس کی منگنی کے بارے میں بتا کر مجھے کامیاب ڈرامہ کرنے کا مواد دے دیا ہے۔
وہ تو میں نے آپ کے پوچھنے پر ویسے ہی سرسری طور پر بتا دیا تھا، مجھے یہ تو اندازہ ہی نہ تھا کہ آپ ان بے ضرر سی معلومات سے اس قدر کامیاب ڈرامہ بنا لیں گے۔ کبھی کمہار کو مٹی سے برتن بناتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تو نہیں دیکھا، البتہ ٹی وی پروگرامز میں اکثر دکھایا جاتا ہے، صالحہ نے کہا۔